سابق رکن بلدیہ و سرگرم مجلسی قائد جناب عزیز احمد صاحب، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس، جناب نصیر غیاث صاحب، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس، محترمہ روبینہ صاحبہ، معزز رکن بلد، جناب سعادت علی اکبر صاحب، سی او ارسلام کوآپریٹو بینک، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس، جناب وائد ارشد صاحب، ڈائریکٹر اسی اسکول آف ایکسلنس، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ سب کی دعائوں کا نتیجہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلے میں خواہش مند طلباء و طالبات کے اندازی کی تقریب کا عمل میں لایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول جو یہ جمال کالونی ریاست نگر کا جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اس کا آغاز قریب 6 برس کا عرصہ گزر چکا، اور اب ہم 7 برس مکمل کرنے کے بعد 8ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ کب گزر گیا، کیسے دن ختم ہو گیا، اور پھر صبح کب آئی ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی یا صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعرے نہیں لگتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے میدان میں سرگرمی کے ساتھ عوام کی خدمت کی، عوام کے دکھ میں، عوام کے درد میں، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے جماعت کے لیے عوام کے دل میں ایک مقام اور محبت کو پیدا کیا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریریں کرتی ہے۔ ہم پہ الزام لگانے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام کتنا ہے، اور ہمارے کام کی کامیابیاں کتنی ہیں۔ الزامات تو ہر وقت لگتے رہے، تنقیدیں تو ہوتی رہی، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین پر جاہل اور ناسمجھ لوگ پھر انگلیاں اٹھا کر تنقیدیں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے ہی دانشمند و قابل سمجھتے ہیں، اور مجلس کی جدوجہد اور کوشش پر الزامات لگاتے ہوئے شاید وہ اپنی نفرت کو
تسکین پہنچا رہے ہیں، یا ان کے دلوں میں جماعت کے لیے جو نفرت ہے اس نفرت کو خوش کر رہے ہوں گے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین تنقید اور الزام پرواہ کرتی تو شاید مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہی نہیں ہوتا۔ اگر مجلس تنقیدوں اور الزام پرواہ کرتی تو نہ آج مجلس ہوتی، نہ مجلس اتحاد المسلمین دفتر دارالسلام ہوتا، نہ مجلس کی کامیابیاں ہوتی، نہ مجلس کے تعلیمی ادارے ہوتے، نہ مجلس اتحاد المسلمین کے دواخانے ہوتے، نہ ہی یہ بلند عمارت ہوتی، نہ یہ مدرسے ہوتے۔ مجلس کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں مجلس پر الزام لگایا گیا، مجلس پر تنقید کی گئی، لیکن فخر ملت رحمان نے کبھی بھی تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب آج سے 59 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تخت لٹ چکا، تاج لٹ چکا، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیریں لٹ گئیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانے گوا بیٹھے مسلمان، کنووں میں پانی کم، لاشیں تیر رہی ہیں، اور ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ اتنی تباہی ہوئی، کیا یہ بس نہیں ہے کہ پھر مجلس بنا رہے ہیں، کہنے والوں نے کہا تھا۔ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے 59 برس پہلے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری اپنی آواز ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا مرکز سیاسی ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے نمائندے ایوانوں میں جانی چاہیے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین نے 59 برس پہلے جو کہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد اپنی ایک علیحدہ شناخت اور منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوا۔ اگر ہم اس وقت لوگوں کے الزامات کی پرواہ کرتے اور مجلس کا احیاء نہیں کرتے تو کیا آج حیدرآباد میں، کیا ہماری جو آج جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو عظمت ہے، جو طاقت ہے، جو اتحاد ہے، کیا وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ آج ہندوستان کا تو کیا حال ہے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سارا ہندوستان ایک طرف ہے اور حیدرآباد کا مسلمان ایک طرف ہے۔ ہم اپنی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی جماعت کی وجہ سے ایک بے باک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ مجلس کے احیاء کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر اس وقت تنقیدوں کی پرواہ کرتے تو شاید مجلس کا احیاء نہ ہوتا، دارالسلام حاصل نہ ہوتا، میڈیکل انجینئرنگ کالج یا دواخانے نہ ہوتے، شاید اگر اس وقت مجلس کا احیاء نہ ہوتا تو آج اکبر الدین اویسی بھی آپ سے مخاطب نہ ہوتا۔ یہ جماعت کا طفیل ہے، غریب مسلمانوں کی دعائیں ہیں، ان کا اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کو بھر رہی ہے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں اور لگتے رہیں گے، ہم الزامات کی پرواہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اگر عزم ہے، ارادہ ہے، ہمت ہے، جوش ہے، فضاؤں میں پرواز کرنے کا،
بلندیوں کو چھونے کا تو مجلس اتحاد المسلمین ان بلندیوں سے نیچے گرنے کے خوف میں بلندیوں کو اور فضاؤں میں اڑنے کی حسرت کو نہیں بھولتی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت ہر حالات سے مقابلہ کرتی رہی ہے اور اپنے دشمن سے بھی مقابلہ کرتی آئی۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہے ہندوستان میں۔ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جو ذات پات میں بٹے ہوئے تھے، جو عقائد میں بٹے ہوئے تھے، آج وہ سب ایک ہو گئے ہیں، اور جن کا کلمہ ایک، جن کی قرآن ایک، جن کے رسول ایک، جن کا اللہ ایک، آج وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو رسوائی کا سامان مل رہا ہے ہر راستے میں۔ اگر ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے اور جس کا کام اس کو کرنے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے اگر ہم کو رہنما بنا کر رہنمائی کرنے کے منصب پہ فائز کیا ہے تو ہم دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین جھوٹوں بےمانوں کا ٹولہ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کے عزت کا نام ہے، اور اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اپنے آخرت کا سودا سمجھ کر کام کرنے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس نے کام کیا۔ کون ہے جو ہمارے کام سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ آؤ، چیلنج کرتا ہوں میں کہ آؤ ہم سے بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا۔ زندگی پوری ختم ہو گئی صرف 4 اوراق کو نکالنے میں، اور زندگی پوری صرف ہو گئی چندوں اور زکوٰۃ میں اپنے زندگی کو گزارتے گزارتے۔ مجلس اتحاد المسلمین چندوں اور زکوٰۃ پر کام نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین عوام کے دعاؤں اور اعتماد اور محبت کے ذریعے کام کرتی ہے، اور دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج طرف الزام، ارے آج جب 59 برس پہلے مجلس کا ہیا ہوا تو ایک ٹکڑا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہم کو نہیں ملا تھا۔ 59 برس میں ہم نے ہزاروں کروڑ کے اثاثے بنا دیے، مجلس کے نام پہ، ملت اسلامیہ کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ۔ مجلس کا 59 برس پہلے جدوجہد کا کام کا آغاز اور یہ کارواں کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا تھا، اسی چندرائن گٹے کے پسل منڈے اور اسی علاقے سے ہوا تھا۔ 59 برس پہلے اسی سسٹم سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ فخر ملت علیہ رحمٰن نے اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، شاید اس جگہ پر بھی ہمارے مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا ہوگا 2 مارچ کے جلسے میں جب مجلس کا ہیا ہوا تھا۔ اس دور سے لے کر آج تک مجلس کام کر رہی ہے۔ آج بھی فخر ملت عبد الواحد اویسی صاحب کے باغ کا بنگلہ پیچھے یہاں پہ موجود ہے، جہاں سے یہیں سے آغاز ہوا تھا مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ہم نے کام کیا اور آج اپنے کام کے نقوش کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی صرف جذباتی تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر شہرت رکھتا ہے تو معصوم ہاتھوں میں قلم تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو اکبر الدین اویسی معصوم نظروں کے سامنے کتاب تھمانے کے لیے، کتاب دینے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو معصوم کھانوں پہ کتابوں کے بستے کو تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ بتاؤ کہ کون سا ایسا ایم ایل اے ہے ہندوستان میں، کون ہے وہ ایسا سیاستدان جو اپنی عوام کے لیے روڈ، موری، ڈرینیج، پانی کے علاوہ
تعلیم پر توجہ دے رہا ہے، جو اپنی ذاتی صرفے سے کام کر رہا ہے۔ ارے لوگ تو عوامی زندگی میں آتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، لیکن اکبر الدین اویسی پیسہ بٹورنے یا دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف اور صرف آپ کے خدمت کے ذریعے نیکیوں کو بٹور کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عمارت یہاں کھڑی ہے، اگر میں چاہتا 5.5-6 کروڑ روپئے سے زائد کی عمارت ہے، چاہتا تو ایک بنگلہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بنا لے سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری قوم کو علم کی ضرورت ہے۔ آج نشیمن نگر میں اسکول ہے، یہ جمال کالونی میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، اور نرقی پھول باغ میں ہے، امبر پیٹ میں ہے، بلہ گڑے میں بن رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سال نہیں، آئندہ سال سے اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے۔ قریب 2 لاکھ اسکوائر فٹ کی بڑی عمارت بن رہی ہے وہاں پہ، قریب 26 کروڑ روپئے کی لاگت سے بن رہی ہے عمارت۔ آج لوگ پیسے بٹورتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ارے اکبر الدین اویسی یہ عمارتیں آپ کو دے کر جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ عمارتیں کھڑی ہیں، اس میں جو بچے علم حاصل کریں گے، وہ بچوں کے علم کے حاصل کے ذریعے شاید اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے شاید جنت میں مقام عطا کرے گا۔ ہم یہی سوچ کر کام کرتے ہیں، اور پھر بلہ گوڑا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے سلالہ بارکس میں بھی ایک مدرسہ تعمیر ہوگا، وہاں پر بھی 2000 گز زمین سلالہ میں نے خریدی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اسکول بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کو بارکس والوں سے کچھ غصہ ہے یا کچھ ناراضگی ہے، ہرگز قطعی نہیں ہے بارکس والوں سے۔ میں اس اسکول کے ذریعے بارکس کے بچوں کو، وہاں کی بچیوں کو تعلیم دے کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ چند عناصر تھے جنہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پورا بارکس یا سلالہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ہے، تو ہم پلٹ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہے۔ وہاں پر بھی ایک اسکول ہوگا، اور پھر مالیگاؤں میں بھی ہم نے زمین خریدی ہے، ناندیڑ میں بھی خریدی ہے۔ ایک تاریخ کا انقلاب برپا کرنا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابیاں صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، کمزور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں، تعلیم کی اہمیت نہیں۔ ارے اگر ہمارے پاس علم آ جائے گا تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھے گی۔ صرف علم نہیں ہے ہمارے پاس، آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آج مجمع ہے، اتنی خواتین ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے مرد اصحاب ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا، آج سے 8 برس پہلے جب ہم نے اس اسکول کا آغاز کیا تھا تو مظہر صدیقی صاحب، سلیم بیگ صاحب، روبینہ محترمہ صاحبہ، یہ سب مل کر مساجدوں سے اعلان کرواتے تھے کہ آؤ اسکول میں داخلہ لے لو، آؤ فری اسکول ہے، بچوں کو پڑھاؤ۔ تو اس اسکول میں ہمارے پاس 100 نشست تھے تو صرف بمشکل 25 یا 30 بچے پڑھنے کو آئے تھے۔ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ آج یہاں پہ بچے نہیں آ رہے۔ اتنی فکر تھی مجھے کہ اتنی بڑی عمارت بن گئی لیکن پڑھنے کے لیے بچے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے
کہ کیا تھا اور آج کیسا ہو گیا، کہ تعلیم کے لیے ہم نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ موقع ملے گا تو ہمارے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیکن ہم کو موقعوں سے محروم رکھا گیا، ہم کو موقع نہیں ملا، اس لیے ہمارا ہے، اور وہ موقع مجلس آپ کو فراہم کرے گی۔ ایک پتھر کو کوئلے کی کان سے نکال کر ہیرا بنانا ہمارا کام ہے، کیسے پتھر کو تراشنا وہ ہم جانتے ہیں، پتھر سے کیسی چمک نکالنی چاہیے وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کام کریں گے۔ اگر آج اس حیدرآباد نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اویسی برادران جیسی قیادت دی، مجلس جیسی قیادت دی، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ 20 برس میں یہ اویسی اسکول آف ایکسلنس ہندوستان کو IAS دیں گے، IPS دیں گے، IRS دیں گے، IFS دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کریں گے وہ کام، اور وہی کام کرنے کا جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ لوگ کا بہت وقت لے رہا ہوں، لیکن وقت اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری آواز آپ کے کانوں تک جائے، نہیں تو پھر آج بہت بڑے منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملت کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، ایک منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور بٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دشمن، ہمارے قاتل آج ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کا وقت لیتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے۔ ہم نے 10th کے لیے بھی کلاسز منعقد کی تھی یہاں پر ہمارے سارے اسکول میں، انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوگا، اور ہم نے اعلان کیا ہمارے 10th کے کوچنگ کلاسز میں 8 اور 8.5 جو بھی اسکورس کرے گا ہم اس کی آگے کی تعلیم کہ جو بھی فیس ہوگی انٹرمیڈیٹ کی وہ ہم دیں گے، ہم ادا کریں گے، ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر انٹرمیڈیٹ میں اگر وہی لڑکے جن کو ہم نے اسپانسر کیا ہے اگر وہ پھر سے 70 یا 75% لائیں گے تو گریجویشن کی ساری تعلیم کا بھی اسپانسرشپ ہم کریں گے، اور پھر وہ 10th میں 8.5، انٹرمیڈیٹ میں 75، گریجویشن میں پھر 70 لانے والے بچوں کو ہم اٹھائیں گے، اور میں ایک بہت بڑا ایک سینٹر بنا رہا ہوں جہاں پر بچوں کو ہم یہ جو پک کریں گے انٹر میں اور گریجویشن میں 70% رہیں گے، ان کو سال 1.5 سال یا 2 سال کے لیے میں اپنے پاس رکھوں گا ان بچوں کو، اور 2-3 سال تک ان کو تیار کروں گا، تیاری دوں گا تاکہ وہ سول سروسز کے امتحان کو کریک کر سکیں، پاس کر سکیں، IAS IPS IFS بن سکیں۔ یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہو، بنیادی سطح سے کام ہو، نیچے سے کام ہو، اور آج سیاسی میدان اسمبلی میں مسئلے کے حل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حکومت وقت تیقن دیتی اعلان کرتی ہے کہ ہاں اکبر صاحب ہم یہ کام کریں گے، لیکن وہ بڑے عہدیدار جو بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہم سیاسی جدوجہد کی کامیابی کو ختم کر دیتے ہیں، قانون بتا کر، قاعدہ بتا کر، اصول بتا کر نہیں کر سکتے کہہ کر۔ تو اس لیے سیاسی میدان میں اکبر اویسی لڑے گا اور بیوروکریسی کے میدان میں اور ایک میرا بھائی بیٹھے رہے گا، تو ہماری جنگ، ہماری جدوجہد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارا مقصد ہے،
یہ چیز کو سوچ کر ہم کام کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا یہاں کی خواتین سے کہوں گا کہ بہت خوشائن بات ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، اور مجھے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ 5-10 برس میں سب سے پہلی IAS IPS اگر شہر حیدرآباد و پرانے شہر سے نکلے گا کوئی تو وہ لڑکا نہیں، انشاءاللہ لڑکی ہوگی پرانے شہر کی جو نکلے گی. لڑکیوں میں تعلیم کا بہت بڑا رجحان پیدا ہو چکا ہے. میں یہاں بیٹھے خواتین سے، ماؤں سے، یہاں بیٹھے والد سے، والدین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خدا را عورت کو